ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ برطانوی خبر ایجنسی روئٹرز نے ایران پر امریکہ کے ممکنہ حملے سے متعلق بڑا دعویٰ کر دیا۔ برطانوی خبر ایجنسی نے مغربی فوجی حکام کے حوالے سے دعویٰ کیا کہ تمام اشارے ہیں کہ ایران پر عنقریب حملہ ہونے والا ہے۔ مغربی فوجی حکام کا کہنا ہے کہ غیر متوقع امریکی حکمت عملی کا حصہ ہے۔ برطانیہ نے ایران سے اپنے تمام سفارتی عملے کو ملک سے باہر نکال لیا، جبکہ ایران سے برطانوی سفیر کو واپس بلا لیا۔ دوسری جانب اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ امریکہ چند روز میں ایران پر حملہ کر سکتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مظاہرین کو پھانسی دینے اور تشدد کے واقعات پر ایران کو سخت نتائج بھگتنے کی دھمکی دی ہے۔ امریکی حملے کے خدشے کے پیش نظر اسپین، پولینڈ، اٹلی، بھارت سمیت دیگر ممالک نے اپنے شہریوں کو ایران فوری چھوڑنے کی ہدایت کر دی۔ مشرق وسطیٰ میں امریکی ایئر بیسز سے امریکی فوجیوں کا انخلا بھی شروع ہو گیا۔ ایران بھی خبردار کر چکا کہ امریکہ نے حملہ کیا تو خطے میں موجود امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا جائے گا۔ اور گفتگو کرتے ہوئے سینئر ایرانی اہلکار کا کہنا تھا کہ سعودی عرب، UAE اور ترکیہ سمیت خطے کے ممالک کو بتا دیا ہے کہ امریکہ نے حملہ کیا تو ان ممالک میں موجود امریکی فوجی اڈے بھی جوابی حملے کی زد میں آئیں گے۔ تو دوسری جانب ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے مظاہرین کو پھانسی دینے کی خبروں کو مسترد کر دیا ہے۔ امریکی نشریاتی ادارے فاکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے ایرانی وزیر خارجہ نے واضح کیا کہ ایران میں لوگوں کو پھانسی دینے کا کوئی منصوبہ نہیں، پھانسی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران میں معاشی مشکلات کے خلاف 10 دن تک پرامن احتجاج جاری رہا، جس کے بعد 3 دن تک تشدد ہوا، جو ان کے بقول اسرائیل کی جانب سے منظم کیا گیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے دعویٰ کیا کہ مظاہرین میں موجود عناصر کو بیرون ملک سے کنٹرول کیا جا رہا تھا۔ کچھ مظاہرین نے پولیس اہلکاروں پر گولیاں چلائیں، داعش طرز کی دہشت گردانہ کارروائیاں کی گئیں، پولیس اہلکاروں کو زندہ جلایا گیا۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے دعویٰ کیا کہ اب صورتحال پر قابو پا لیا گیا ہے اور ملک میں امن بحال ہو چکا ہے، اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ پھانسیوں کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ ایران نے اپنی فضائی حدود عارضی طور پر بند کرنے کے بعد کھول دی۔ ایران نے عارضی طور پر اپنی فضائی حدود ہر قسم کی پروازوں کے لیے بند کی اور صرف بین الاقوامی پروازوں کو اجازت کے ساتھ فضائی حدود استعمال کرنے کی ایڈوائزری جاری کی۔ تاہم اب غیر ملکی میڈیا رپورٹس میں بتایا ایران نے فضائی حدود 5 گھنٹے بند رکھنے کے بعد فضائی حدود کھول دی۔ امریکہ ایران کے درمیان جاری کشیدگی کے سبب فضائی حدود بند کی، جس کی وجہ سے فلائٹ آپریشن متاثر ہوا۔ دوسری جانب جرمن ایئر لائن نے اسرائیل کے لیے رات کی پروازیں بند کرنے کا فیصلہ کر لیا، جو 19 جنوری تک بند رہیں گی۔ امریکہ پہلے ہی اپنی کمرشل پروازوں کو ایرانی فضائی حدود استعمال کرنے سے روک چکا ہے۔ FIA حکام کے مطابق ایران میں کشیدہ صورتحال کے باعث گبدن رمضان سرحدی پوسٹ کے ذریعے پاکستانیوں کی واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ تازہ مرحلے میں 11 طلبہ اور 33 زائرین سمیت مجموعی طور پر 44 پاکستانی وطن واپس پہنچ گئے ہیں۔ FIA کے مطابق گزشتہ 3 روز کے دوران ایران سے 142 طلبہ اور 235 سے زائد زائرین سمیت مجموعی طور پر 377 پاکستانیوں کو باحفاظت وطن واپس لایا جا چکا ہے۔ وطن پہنچنے والے طلبہ اور زائرین کو ضروری کارروائی کے بعد ان کے آبائی علاقوں کی جانب روانہ کر دیا گیا ہے۔ امریکہ ایران پر حملہ نہ کرے ورنہ عالمی آئل مارکیٹ ہل جائے گی اور اس سے امریکی معیشت کو نقصان پہنچے گا۔ سعودی عرب، قطر، عمان نے امریکہ کو خبردار کر دیا۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق سعودی حکام نے تہران کو یقین دلایا کہ وہ ایران کے ساتھ کسی تنازع میں نہیں پڑیں گے اور امریکہ کو ایران پر حملے کے لیے اپنی فضائی حدود استعمال نہیں کرنے دیں گے۔ یہ اقدام امریکی کارروائی سے خود کو دور رکھنے اور اسے روکنے کی کوشش کے طور پر کیا گیا۔ امریکہ ایران کے خلاف فوجی کارروائی پر غور کیا جا رہا ہے، حملے کا امکان ہے۔ وائٹ ہاؤس کے عہدیدار نے وال اسٹریٹ جرنل کو بتایا ایران کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے صدر ٹرمپ کے پاس تمام آپشنز موجود ہیں۔ صدر مختلف آراء سنتے ہیں لیکن آخر وہی فیصلہ کرتے ہیں جو وہ بہتر سمجھتے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ پولیس افسران کی مالی مشکلات دور کرنے کے لیے خصوصی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ چاہتا ہوں کہ ہر افسر کی تنخواہ بہتر ہو۔ محسن نقوی نے اسلام آباد میں نیشنل پولیس اکیڈمی کا دورہ کیا اور وہاں کی تزئین و آرائش کے کام کا معائنہ کیا۔ انہوں نے کمانڈنٹ نیشنل پولیس اکیڈمی محمد ادریس کو ضروری ہدایات بھی دیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے زیر تربیت ASPs سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ زیر تربیت ASPs کو پاسنگ آؤٹ پر پلاٹ دیے جائیں گے۔ موجودہ پولیس بیچ کو بین الاقوامی معیار کے مطابق تیار کیا جائے گا۔ زیر تربیت ASPs کو 1 ماہ کی تربیت کے لیے بیجنگ بھیجا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ASPs کی ٹریننگ میں مزید جدید تقاضوں کے مطابق تربیتی ماڈلز لائیں گے۔
افسران کی پیشہ ورانہ قابلیت اور عملی مہارت بڑھانے کے لیے اقدامات یقینی بنائیں گے۔ محسن نقوی نے مزید کہا کہ نیشنل پولیس فاؤنڈیشن کے تعاون سے افسران کے لیے جدید سہولیات فراہم کی جائیں گی، افسران کی پروموشن کے مسائل حل کیے جائیں گے۔ عالمی انسانی حقوق کی رپورٹس نے بھارت میں مسلمانوں کے خلاف ریاستی سرپرستی میں جاری منظم جبر تشدد کا انکشاف کیا۔ مسلم مخالف نفرت انگیز بیانات، ہندوتوا، تشدد، ماروائے عدالت، قتل میں تشویشناک حد تک اضافہ ہوا۔ انڈیا پروسیکیوشن ٹریکر ساؤتھ ایشیا جسٹس کیمپین کی رپورٹ کے مطابق 2025 کے دوران بھارت میں ماروائے عدالت قتل کارروائیوں میں 50 مسلمان شہید، جبکہ مسلم مخالف تقاریر کے نتیجے میں 13 ریاستوں میں 26 سے زائد منظم اجتماعی تشدد کے واقعات ہوئے۔ رپورٹ کے مطابق مذہبی بنیادوں پر سب سے زیادہ قتل اتر پردیش میں ہوئے۔ گائے کے نام پر تشدد کے واقعات، 9 مسلمان شہید، 3 افراد شدید زخمی۔ علاوہ ازیں 4000 سے زائد بنگالی بولنے والے مسلمانوں کو غیر قانونی طور پر بے دخل کیا۔ مبصرین کا کہنا ہے مذہبی شناخت کی بنیاد پر مسلمانوں کو نشانہ بنانا بھارت میں سماجی ہم آہنگی اور علاقائی امن کے لیے سنگین خطرہ ہے، جبکہ ریاستی طاقت کا بیجا استعمال پر عالمی سطح پر تشویش میں اضافہ ہو رہا ہے۔ افغانستان میں غربت اور حکومتی تسلط کے بڑھتے اثرات کے باعث بغاوت بھڑکنے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ طالبان رجیم اپنی توجہ اقتدار مضبوط کرنے پر مرکوز رکھے ہوئے ہے، جس کی وجہ سے عوام کی معاشی مشکلات اور سیاسی اخراج بڑھ رہے ہیں۔ سابق افغان وزیر انوار الحق نے خبردار کیا ہے کہ عوام کی ناراضگی طالبان کے خلاف غصے میں بدل رہی ہے۔ افغان عوام طالبان سے اقتصادی بحران اور روزگار کے حوالے سے جواب دہی کی توقع رکھتے ہیں۔ یونیسیف کے مطابق افغانستان میں تقریباً نصف بچے شدید غذائی غربت کا شکار ہیں، جبکہ ورلڈ بینک کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ہر 4 میں سے 1 نوجوان بے روزگار ہے۔ افغان خواتین کی تنظیم روا نے بھی افغانستان کو خواتین کے لیے دنیا کا بدترین ملک قرار دے دیا۔ افغان مبصرین کے مطابق طالبان رجیم عوام کے مسائل سے لا تعلق ہو چکی۔ طالبان کا غیر قانونی تسلط نہ صرف افغانستان میں اقتصادی تباہی کا باعث ہے بلکہ خطے میں عدم استحکام کو بھی جنم دے رہا ہے۔ حکومت پاکستان کے موثر مالیاتی حکمت عملی اور SIFC کے جامع پالیسی کے نتیجے میں ملک میں اہم معاشی پیش رفت دیکھنے میں آئی۔ تقریباً 5 سال بعد مارکیٹ سنگل ڈیجٹ تک پہنچ گئی۔ پالیسی ریٹ سے نیچے ٹریڈ کا آغاز ہوا، جس سے سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ ہوا۔ حکومت کی محتاط منظم قرض گیری کی حکمت عملی کے باعث حکومتی قرضوں کے لاگت میں کمی ریکارڈ، نجی شعبوں کے لیے قرض فراہمی کی گنجائش بڑھی، مالیاتی دباؤ میں نمایاں نرمی آئی۔ ٹی بل کٹ آف ریٹس میں 29 سے 34 بیسس پوائنٹس، جبکہ پاکستان انویسٹمنٹ بانڈز PIB کی منظور شدہ مدتوں میں 59 سے 70 بیسس پوائنٹس کمی ریکارڈ کی گئی۔ حال ہی میں ہونے والی PIB نیلامی میں حکومت نے 450 ارب روپے کے ہدف کے مقابلے میں 488 ارب روپے حاصل کیے، جبکہ 1458 ارب روپے کی بھاری بولیاں موصول ہوئیں، جو مارکیٹ کے اعتماد کا مظہر ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے بتایا کہ فعال قرض مینجمنٹ کے تحت حکومت رواں سال بھی قرض ادائیگی پر بچت کی پوزیشن میں ہے، جس سے لیکویڈیٹی محفوظ رہنے کے ساتھ SMEs، زراعت، ہاؤسنگ، روزگار پیدا کرنے والے شعبوں کو تقویت مل رہی ہے۔ معاشی پیش رفت نجی شعبے کی قیادت میں پائیدار ترقی کی ضمانت فراہم کرتی ہے۔ وفاقی آئینی عدالت میں خیبر پختونخوا کنٹرول آف نارکوٹک سبسٹنس ایکٹ 2019 کے خلاف دائر درخواستوں پر سماعت ہوئی ہے، جس میں وفاقی حکومت نے مذکورہ قانون کو کالعدم قرار دینے کی استدعا کر رکھی ہے۔ مزید تفصیل جانتے ہیں فیصل عظیم سے۔ فیصل، اپڈیٹ کیجیے۔ جی بالکل، کیس کی سماعت جسٹس علی باقر اور جسٹس کریم خان آغا پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے کیا۔ سماعت کے دوران جو ہے خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے آئینی عدالت کے دائرہ اختیار پر اعتراض اٹھایا گیا۔ صوبائی حکومت کے وکیل جو ہے بیرسٹر علی ظفر نے موقف اختیار کیا کہ صوبائی حکومت کی قانون سازی کے خلاف براہ راست معاملہ جو آئینی عدالت کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا اور اس کے لیے مجاز فارم ہائی کورٹ بنتا ہے۔ دوسری جانب اینٹی نارکو ٹاسک فورس کے جو وکیل نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ آئین کے آرٹیکل 137 سے 90 اور 97 وفاقی حکومت کے اختیارات جو ہے واضح کرتے ہیں اور اس وقت جو ہے معاملہ 2 اسمبلیوں کے درمیان نہیں ہے بلکہ 2 حکومتوں کے درمیان تنازع کا ہے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے موقف اختیار کیا کہ وفاقی آئینی عدالت اس کیس کو سننے کا اختیار رکھ دیا۔ دلائل سننے کے بعد عدالت نے جو مزید کیس کی سماعت 21 جنوری تک ملتوی کر دیا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ فیصل۔ ISPR ونٹر انٹرنشپ 2026 نوجوانوں کی فکری تربیت قومی شعور کی مضبوط بنیاد ہے۔ پاک فوج کی زیر اہتمام ISPR ونٹر انٹرنشپ ملک کے 25 شہروں میں
27 मुकामात पर जारी है। 12 जनवरी से 20 फरवरी तक चलने वाली इस इंटर्नशिप में 4500 से ज़ायद तलबा शिरकत कर रहे हैं। इंटर्नशिप का मकसद नौजवानों को कौमी तरक्की, फ़िक्री, तालीमी मैदान में मजबूत बनाना, कौमी सलामती के मौज़ूआत पर आगाही देना है। तलबा को खुसूसी लेक्चर्स दिए जाएंगे। फ़ौजी तनसीबात के दौरे प्रोग्राम का हिस्सा हैं ताकि पेशा वराना तरबियत और मुल्की दिफा के किरदार से वाक़फियत हासिल हो सके। शुरा ने कहा कि ISPR इंटर्नशिप नौजवान नस्ल के लिए निहायत ज़रूरी है। इससे सीखने, सोचने, अमली मैदान में आगे बढ़ने में मौके मिलते हैं। तलबा के मुताबिक ये प्रोग्राम मनफी प्रोपेगेंडे के बरक्स हकीकी हकाइक से आगाही फराहम करने वाला मुस्बत प्लेटफॉर्म है। तलबा ने पाक फ़ौज के साथ अपनी मोहब्बत, वाबस्तगी का इजहार करते हुए कहा कि पाक फ़ौज हमसे हैं और हम फ़ौज से हैं। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध ने खुफिया मालूमात की बुनियाद पर कार्रवाई करते हुए कराची के इलाके FC एरिया लियाकताबाद से डकैती, स्ट्रीट क्राइम और मुनशियात फरोशी में मुलव्विस 4 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मुल्ज़िमान की शनाख्त अनस उर्फ शानी, सैयद ज़ाहिर हुसैन उर्फ ज़िया, मोहम्मद जावेद उर्फ चपटा और दानियाल उर्फ कुलरवाला के नाम से हुई है। रेंजर्स के मुताबिक मुल्ज़िमान के कब्जे से वारदातों में इस्तेमाल होने वाला 30 बोर पिस्टल बगैर लाइसेंस, एमुनेशन, एक डमी पिस्टल, 7 मोबाइल फ़ोन्स, मोटरसाइकिल और नकदी बरामद कर ली गई। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक गिरफ्तार मुल्ज़िमान एक मुनज़्ज़म गैंग का हिस्सा हैं जो लियाकताबाद टाउन में असलहे के जोर पर डकैती, मोटरसाइकिल और मोबाइल छीनने समेत मुनशियात फरोशी की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्विस रहे। रेंजर्स हुक्काम का कहना है कि मुल्ज़िमान आदी मुजरिम हैं और उनके खिलाफ मुख्तलिफ थानों में मुतअद्दिद मुकदमात दर्ज हैं। दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। गिरफ्तार मुल्ज़िमान को असलहा, एमुनेशन और मसरूका सामान समेत मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस की कार्रवाइयाँ, 2 मुल्ज़िमान हलाक, जख्मी समेत 7 डाकू गिरफ्तार। MA जिन्ना रोड पर शहरी की फायरिंग से जख्मी होने वाले डाकू की CCTV सामने आ गई। तफसीलात ज़ेशान मलिक की रिपोर्ट में देखिए। कराची में रात के मुख्तलिफ इलाकों में मुबैना पुलिस मुकाबले में एक बत्ताखोर हलाक, डकैती के दौरान शहरी को कत्ल करने वाला डाकू भी हलाक हो गया। मौजको मुशर्रफ कॉलोनी में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट का मुबैना पुलिस मुकाबले में लियारी गैंगवार के जमील छंगा ग्रुप का लीडर ज़िशान मारा गया। हलाक मुल्ज़म पर गार्डन और सोल्जर्स बाजार में भत्ते की पर्चियां और ताजरों को जख्मी करने के कई मुकदमात दर्ज थे। न्यू कराची सेक्टर 5B में ईदगाह ग्राउंड के करीब पुलिस मुकाबले में डाकू जहांगीर उर्फ मामा हलाक हुआ। हलाक मुल्ज़म ने 4 जनवरी को डकैती के दौरान फायरिंग करके 7 नामी नौजवान को कत्ल किया था। हलाक मुल्ज़म 13 मुकदमात में पुलिस को मतलूब था। दूसरी जानब MA जिन्ना रोड जुबली मार्केट के करीब शहरी की फायरिंग से डाकू और राहगीर जख्मी हो गए। वारदात की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। फुटेज में मोटरसाइकिल सवार 2 डाकुओं को शहरी से वारदात करते हुए देखा जा सकता है। मुल्ज़िमान के फरार होते ही शहरी ने असला निकाला और फायरिंग शुरू कर दी। जख्मी डाकू की शिनाख्त अली और राहगीर की शिनाख्त 45 साल के दानिश के नाम से हुई। उधर साइट एरिया में मेट्रोवेल कब्रस्तान के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार हुए। मुल्ज़िमान सैकड़ों डकैती की वारदातों में मुलव्विस थे। गिरफ्तार मुल्ज़िमान की शिनाख्त फरहान और सईद के नाम से हुई। कैमरा टीम के साथ ज़िशान मलिक, NTN न्यूज़ कराची में आवारा कुत्तों के हमलों के वाक़यात थमने का नाम नहीं ले रहे। इत्तेहाद टाउन, कायम खानी कॉलोनी और नवाब कॉलोनी में आवारा कुत्तों ने मुख्तलिफ मकामात पर बच्चों पर हमले किए जिनके नतीजे में 6 बच्चे जख्मी हो गए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक जख्मी बच्चों को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए निजी और सरकारी अस्पताल में मुंतकिल किया गया। रेस्क्यू हुक्काम का कहना है कि सख्त गजीदगी का एक वाक़या आज, 2 गुज़श्ता रोज़ जबकि 3 वाक़यात परसों पेश आए थे। इलाका मकीनों का कहना है कि इलाके में आवारा कुत्तों की बहुतात है जिसके बायस बच्चों और शहरियों की जानें खतरे में हैं। मकीनों ने मुतालबा किया है कि आवारा कुत्तों के खिलाफ फौरी और मौसर मुहिम चलाई जाए ताकि मजीद कीमती जानों को नुकसान से बचाया जा सके। मुल्क भर में मौसम सर्द है, कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार, जबकि पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध है। शदीद धुंध के बायस मोटरवेज, कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक रवानी बुरी तरह मुतासिर। मुख्तलिफ अहम मोटरवेज को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। तर्जमान सेंट्रल रीजन सैयद इमरान अहमद के मुताबिक मोटरवे M2 लाहौर तक कोट मोमिन शदीद धुंध के बायस बंद। मोटरवे M3 फैजपुर ता दरखाना, मोटरवे M4 पिंडी भटिया ता मुल्तान ट्रैफिक के लिए मअतल। इसी तरह मोटरवे M5 रोहड़ी तक घोटकी और मोटरवे M11 लाहौर तक संबड़ियाल तक बंद कर दी गई है, जबकि लाहौर ईस्टर्न बाईपास पर ट्रैफिक के लिए मअतल। तर्जमान के मुताबिक मोटरवेज की बंदिश का मकसद अवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है और मोटरवे पुलिस ने शहरियों को हिदायत की है कि धुंध के दौरान लेन डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी हादसात का सबब बन सकती है और ड्राइवर हजरात को फॉग लाइट्स के इस्तेमाल और तेज़ रफ्तारी से गुरेज का मशवरा दिया है।
और अब रुक करें खेल के मैदान का। बिग बैश लीग में पाकिस्तान के फास्ट बॉलर जमान खान ने शानदार बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए आखिरी ओवर में 6 रन्स का कामयाबी से दिफा करके अपनी टीम को मैच जितवा दिया। बुध को जमान खान के शानदार आखिरी ओवर की बदौलत ब्रिस्बेन हिट ने होबार्ट हरिकेन्स को 3 रन से शिकस्त दे दी। आखिरी ओवर में होबार्ट को जीत के लिए सिर्फ 6 रन दरकार थे, ताहम जमान खान ने शानदार बॉलिंग की और सिर्फ 2 रन दिए। जमान खान ने पहली गेंद डॉट कराई, दूसरे पर सिंगल स्कोर हुआ, तीसरी और चौथी गेंद फिर डॉट हुई। 5वीं गेंद पर जमान खान ने विकेट हासिल की, जबकि आखिरी गेंद पर सिर्फ सिंगल स्कोर हुआ। यूं जमान खान ने 6 रन का कामयाबी से दिफा करके अपनी टीम ब्रिस्बेन हिट को बज़ाहिर हारा हुआ मैच जितवा दिया। भारत के विराट कोहली 4 साल बाद फिर नंबर 1 बैटर बन गए। आईसीसी ने प्लेयर्स की नई रैंकिंग जारी कर दी। कोहली ने हमवतन रोहित शर्मा को पीछे छोड़ा, 11वीं बार नंबर 1 बनने का एजाज हासिल किया। न्यूजीलैंड के डैरल मिचेल दूसरे नंबर पर, टी20 रैंकिंग में पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान 1 दर्जे तरक्की के बाद 5वें नंबर पर, सलमान आगा 13 दर्जे बेहतरी के बाद 41वीं पोजीशन पर। बॉलर्स में सलमान मिर्जा 16 दर्जे तरक्की के बाद 19वें नंबर पर पहुंच गए। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में जो रूट का पहला नंबर, ट्रेविस हेड तीसरे, स्टीव स्मिथ चौथे नंबर पर मौजूद है। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए NTN न्यूज़।